السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ تھوڑی سی بات علم اور گائیڈنس کو لے کے، یعنی نالج اور گائیڈنس میں کیا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر آپ کو پتہ ہے جب ان پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو جو کتاب ہے وہ کرسچنز اور جیوز تک محدود تھی، اور وہی علم کے ذخیرہ سمجھے جاتے تھے۔ دے ور دا پیپل آف دا بک، جس کو قرآن میں اہل کتاب بھی ہم کہتے ہیں، جس میں جیوز اور کرسچنز دونوں آتے ہیں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اور ان کا تعلق ایک قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ عرب سے بھی تھا، تو عرب کے لوگ اس وقت امیین کہلاتے تھے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت تک کوئی کتاب یا کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ اب ہدایت اور علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں کو عمومی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اللہ نے اسی کو ہدایت دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علم بہت زیادہ ہو اور ہدایت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ علم نہ ہی ہو اور ہدایت بہت ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو کتاب تھی وہ زیادہ تر اسی وقت کے دور میں جیوز اور کرسچنز کے پاس تھی، تو ان کے پاس کتاب تو تھی، سارے احکام موجود تھے، تورات، زبور، انجیل میں ہر چیز ان کو پتہ تھی، فائنینشیل میٹرز پتہ تھے، حضور کا آنا پتہ تھا، سب پتہ تھا، لیکن ان کو ہدایت نہیں تھی۔ وہ اللہ میاں کو نہیں مانتے تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو نالج تو آ گئی لیکن ہدایت نہیں آئی۔ علم تو تھا، ہدایت نہیں تھی۔ دوسری اینڈ پہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو یہ تو پتہ ہے کہ یار جو نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ چوری چکاری، زنا، شراب، جوا یہ غلط کام ہے، تو اس کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن وہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہدایت ہے، اور میں بھی اس کو ایک وقت ہدایت یہاں تک لیا کہ وہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دے اور علم آنا شروع ہو جائے اس کے پاس۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا جو لینس ہے، انسانی لینس، اس دنیا کا لینس، وہ اس کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جس کے پاس ہدایت، جس کے پاس علم، اس کے پاس ہی ہدایت، لیکن قرآن اس کو نلیفائی کر دیتا ہے۔ قرآنک لینس سے اگر آپ دیکھیں تو ہدایت بالکل ایک الگ چیز ہے، علم ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اب ہم دعا مانگتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم نماز میں، یعنی جس بندے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر قرآن اترا، انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی دعائیں مانگی۔ ہی واز ون آف دا بیسٹ آف دا کریشنز آف اللہ عز و جل، جن کو جنت گارنٹی ہے، ان کی گارنٹیز میں سے ہے جنت، لیکن وہ بھی ہدایت کے طلبگار تھے۔ نماز میں انہوں نے بھی ہدایت کی دعا مانگی، کیونکہ ہدایت بہت ایزیلی لوز کر دیتا ہے انسان، تو اس لیے ہدایت کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے نماز میں ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گائیڈ کر صحیح راہ پہ، اور ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ اگر ہدایت ایک دفعہ آ گئی اور دل کھل گیا اسلام اور ایمان اور قرآن سمجھنے کے لیے، تو پھر آپ صحیح راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن تو اس لیے بار بار نماز میں ہدایت کا مانگنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک نشاندہی ہے کہ ہدایت کو لوز کرنا بھی مسلمان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔